کو قال کہا رب ہب لی ہے میرے اللہ مجھے دے من لدن کا اپنے پاس سے ذریۃ طیبۃ پاکیزہ اولاد انکا سمیع الدعاء بلا شبہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے اس مسلسل سبق میں سورہ آل عمران کی 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیات 36، 37 اور 38. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کے لیے اس میں سے اسباب تلاش کر کے ان اسباب پر زندگی گزارنے کی بجائے مضمون ہمارا جو چل رہا ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عوام الناس میں اس مضمون کو انتہائی حساس کر کے پیش کیا گیا ہے اور اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو اللہ رب کریم کی طرف سے یہ ایک ذمہ داری مجھے سونپی گئی، آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق میں کتاب و سنت سے ہی تفسیر کر کے اس کو آگے چلاؤں گا. کسی طرح کی میں اس میں اسرائیلیات کو یا مفسرین اکرام کے معاملات کو یا کسی بھی فکر کو خصوصی طور پر لے کر چلنے کے لیے قطعاً کیا. اور بات وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آئے، کیونکہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے اور سمجھنا ہر انسان کا حق ہے. اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ انسان جس بات کو سمجھے، جو بات اس تک پہنچے، اسے آگے پہنچانا بھی ہر انسان پر لازم ہے. لیکن تفہیم سے پہلے کسی بات کو پہنچانا شروع کر دیا جائے تو وہ اچھی بات نہیں. اس لیے پہلے اپنی تفہیم کرنا ضروری ہے. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ذریت کیا ہے اور نظر کیا ہے. سیدہ مریم کی پیدائش سے پہلے ابھی جب یہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہیں تو ان کی والدہ محترمہ اللہ رب کریم سے ایک نظر مانگتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نظر کے لیے کسی چیز کو مشروط کرنا، لازم کر دینا، یہ صحیح بات نہیں ہے. شرط لگائی جائے کہ اگر یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا. نظر میں یہ چیز نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی نظر ماننے والا اس وقت زمانے میں نظر مانتا ہے تو وہ پہلے یہ تصور کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا. میں نے عرض کیا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں نے جب نظریں ماری، مانتے تھے، مانتے ہیں اور مانتے رہے. ان میں سے کسی شخص نے ایک نظر کے مان دی کہ میں
اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف بھی کروں گا، اور روزے کی حالت میں جب میں بیت اللہ کی طرف جاؤں گا تو پاؤں میں جوتا نہیں پہنوں گا، سواری کا جانور جسے میں سوار ہو کر واپس آنا ہے وہ میں رستے میں جاتی دفعہ سے استعمال نہیں کروں، پیدل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے شخص کو دیکھا، پتہ کروایا کہ اس کا پتہ کیجیے کیا مسئلہ ہے، کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے سوار ہو سواری کے جانور اور جوتا ہے، باقی تیرا روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرنا یہ درست ہے، اس کو جاری رکھ، اس میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھنا یا اپنے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کر لینا، اللہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دینا جو بات صحیح نہ ہو، تسلیم ہونے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دینا، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ اس سب میں کہیں اپنا بھی کچھ سماج چاہتے ہیں تو یہ لازم کر لیں اپنے اوپر کہ جب کسی بات کی تسلیم ہونے کے بعد اس بات پر ڈٹ جانا کہ نہیں اب پیچھے سے یہ کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح۔ وہ نظر ماننا تھا کیا، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اصل میں یہ بات ہے ہر انسان کے دل میں جو پیدا ہوتی چیز ہے، اسے جب وہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ میرے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تیری سننے والا ہے، تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ یہ ہم کلام ہوں اور میرا یہ کام ہوں۔ یہاں جو منت مانی گئی ہے، نظر مانی گئی ہے، وہ ہے کیا؟ منت یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے میں اللہ تیرے لیے اس کو آزاد کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تیرے رستے میں رہے، اور جو تیرے رستے میں رہے وہ دنیا سے کٹ کر نہ رہے۔ کٹ جانے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں کچھ کام کرے ہی نہیں، کوئی سلسلہ چلے ہی نہیں، اللہ جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج کا سبق اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر دوسری یہ بات کہ جو منت مانی، خیال یہ تھا اپنا جو اس میں اشارہ کر ملتا ہے کہ سیدہ مریم کی پیدائش سے پہلے والدہ کا خیال تھا کہ جو مجھے اللہ دے رہا ہے وہ کبھی بیٹا ہو، میں اسے اللہ کے راستے میں لگا۔ اب یہ اپنا خیال ہے لیکن حقیقت اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ یہاں اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ اس وقت کسی پریشانی کے عالم میں تھی تو بھی سارے کہتے ہیں، لیکن اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ اس وقت جو خیال تھا اس کا پھر آگے ذکر ہو رہا ہے اللہ کہ اللہ یہ بیٹی تو نے مجھے دی ہے، میں نے نظر مانی تھی، نظر ماننا بھی لازم ہے، جب منت مان لی جائے تو پورا کرنا اس کا لازم ہے، اب پورا تو مجھے اس کو کرنا ہے، یہ ہے بیٹی معاملات میرے پاس۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ یہ بات ہو رہی ہے اللہ رب کریم سے کہ اللہ جو میں نے اس وقت جنم دیا ہے یہ، اور اللہ اس بات کو جانتے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کے علم سے یہ بات بار نہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں انک سمیع علیم، اللہ تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے، گویا اب تک یہ جان بھی نہیں تھی، اللہ سے بات کر رہی ہے، اللہ کہتی ہے اللہ تو سنتا ہے اور جو ہے سلسلہ اس کو تو جانتا ہے، اس کا مطلب ہے دین میں بات تو ہے نا کہ جانتا تو ہے کیا۔ جب پیدائش ہوئی تو کہا اللہ یہ ہے کیا، یہ بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو علم سے یہ بات نہیں، بات پتہ ہے اللہ کو، واللہ اعلم بما وضعت، جو تو نے وضع کیا ہے اللہ اس کے متعلق جانتا ہے۔
آگے اللہ تفہیم کے طور پر ان کے اندر یہ بات القاء کرتے ہیں کہ اس میں والدہ مریم تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہی سزا کرو کا اپنے دل کو مضبوط کر، تیری اس بیٹی کے مقابلے میں جو تیری سوچ میں تھا نا بیٹا ہو، اللہ جانتا ہے یعنی یہ بیٹی کہیں مقام لے جائے گی اس کے مقابلے میں وہ جو تیری سوچ کا بیٹا تھا کہ بیٹا ہو تو وہ میں اللہ کے راستے میں مان لوں، وہ اللہ کے راستے میں مانوں اور وہ اللہ کا ہو کر رہ جائے، یہ اللہ کی بندی جو تجھے دی گئی ہے کہ اس بیٹے سے جو تیری سوچ میں ہے کہیں نہ بڑھ، واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، یعنی وہ تیری سوچ کی بات ہے کہ اپنے اندر خیال تھا کہ بیٹا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، ہیکل کی نظر کروں گی، اللہ کے راستے میں نکلے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تعلیم دے گا، جنگوں میں شریک ہوگا، اللہ کے راستے میں جو نکالا ہے، یعنی معاملات سارے کے سارے جو بیٹے کے لیے تیری سوچ میں تھے، اللہ نے فرمایا کہ اس بیٹی پر جو اللہ نے تیرا انعام کیا ہے یہ اس بیٹے سے جو تیری سوچ میں ہے کہیں نہ بنا بلہی سزا کرو کر اس وقت معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں آپ خود تجزیہ کر لیجئے کہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اور بیٹیاں اس کے بدلے میں سلوک کیا کرتی ہیں، بیٹوں کے ساتھ بچپن سے لے کر سلوک کیا ہے اور وہ آخر تک جانے تک سلوک کیا کرتے ہیں، یہ آپ خود یعنی معاشرے میں دیکھنے کے باوجود کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جی پھر بیٹی کو آدھا کیوں دیا، یعنی یہ باتیں عام رواج میں ہیں، جہاں آپ بیٹھیں گے فوراً آگے سوال ہوگا کہ پھر جی بیٹی کا آدھا کیوں، بھائی وہ بیٹی کا جو آدھا ہے وہ اس لیے ہے، اس کو ختم تو نہیں نہ دیا ہے، آپ تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دلوایا ہے، دلوایا نہیں، اکائی مقرر کیا ہے اسے، اور اکائی کے بغیر بات نہیں آگے چلتی ہے، اکائی اس کو مقرر کیا کہ پہلے بیٹے کا حصہ نکالو تو بیٹے کا اس سے دوگنا ہوگا، ہم تو اس اکائی سے ہی منکر ہو گئے، دینے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں اس پورے معاشرے میں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں بیٹے، اور پھر وہ بیٹی بیانے کے باوجود وہ کتنا خیال کرتی ہے اگلی ماں کا اور کتنا خیال ہوتا ہے پچھلی ماں کا، یہ آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ تیرا بیٹا جو تیرے تصور میں تھا والدہ مریم، یہ اس بیٹی کو اللہ نے تیرے اس بہت بڑا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اب آگے وہ پھر بات کرتی ہیں کہ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم، گویا یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ بچوں کے نام رکھنا صرف باپ کا یا باپ کے گھر والوں کا یعنی دادے دادی کا یہ حق نہیں ہے، بچے کی ماں نام رکھتی ہے، وہ حق رکھتی ہے، لیکن یہ تفہیم ہماری نہیں ہوتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور یہ بھی بتایا کہ ابھی پیدائش ہوئی ہے تو ماں کے اندر نام ہے، اس نے رکھ دیا ہے، گویا یہ حق دیا ہے کہ ماں بچے کا نام رکھے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، سَمَّيْتُهَا اسم ہوتا کیا ہے؟ اسم نام، پہچان جس سے کوئی پہچان ہوتی تھی، معرفت، عرف، یعنی پہچان کسی، اس کا نام میں نے رکھا ہے، اس کو پہچانا جائے گا، اس سے کس سے؟ مریم کے نام سے یہ بیٹی میری پکار جائے گی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اب یہ بات اعیذ پناہ میں دینا، پناہ میں دو طرح کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہیں، ایک ہے جارا یجیرو،
جار کہتے ہیں عربی میں پڑوسی کو، ہمسایا، اور یجیر و اجارہ وہ لوگ یعنی آپ نے قریب کے لوگ، پڑوسی، ہمسائے، ساتھی، جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے اگر پناہ ہو تو وہاں جارہ کا لفظ آتا ہے، اجارہ۔ اور جہاں پناہ چاہتے ہوں چھپی چیزوں سے، شیطنت سے، چھپ چھپا کر کسی سے بار کرنے والے ہیں، وہاں پناہ ان سے چاہتے ہوں تو وہاں لفظ بولا جاتا ہے اعاذ یعوذ معوذ، کسی سے ہے محفظتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آپ پڑھتے ہیں، اس سے ہے اعیذھا، یعنی کہ ہے یہ بھی پناہ، لیکن پناہ کیسی ہے؟ جو چھپے وار ہے ان سے جو پناہ ہے، جو شیطنت ہے اس کی پناہ ہے۔ اسی سے آپ ایک لفظ ہمارے ہاں ہے تعویذ۔ تعویذ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں معروف ہے یہ کہ یہ میں نے باندھا ہے تعویذ تاکہ فلاں کا بار رک جائے، فلاں کا بار رکے، فلاں، یہ اسی سے نکلا ہے۔ وہ کہ اس طرح کے بار سے کوئی چیز روک دے نہیں سکتی، یہ رکاوٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ کیا کہتی ہے؟ اعیذھا بک، اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ جس نے جو بھی، یعنی کوئی تعویذ جہاں باندھا نہیں جا رہا، اس کو اللہ کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، تو کہا انی اعیذھا بک، اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی آل اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ عام بات بھی سمجھ رہے ہیں۔ ابھی یہ بچی ہے جو پیدا ہوئی ہے، اور پیدا ہوئی بچی کو نظر بھی بجائے سے پہلے ہی مانا، یہ منظورہ ہے، ابھی بالکل پیدا ہوئی بچی ہے، منظورہ ہے، اور معاشرے کے اندر یہود میں کچھ رواجات بھی ہیں، وہ رواجات بھی سارے کے سارے مریم کی والدہ محترمہ کے ذہن میں موجود ہیں، لیکن ان سارے رواجوں کو توڑ کر اس بچی کے لیے یہ جو خیال اس ماں کے ذہن میں ہے وہ ہے کیا؟ انی اعیذھا بک وذریتھا۔ ہر انسان جیسے اولاد میں مردوں سے، بیٹوں سے آگے بچے چاہتا ہے، وہ اظہار کرے یا نہ کرے، اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھی اسی طرح نہ، گو کہ اس کا اظہار مشکل ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود یہ ہم کلام ہے والدہ مریم اپنے اللہ سے، اور اسے اس بچپنے میں ابھی یہ کفالت میں دی نہیں گئی، ابھی ادھر بھیج نہیں دی ہے، پیدائش کی بھی بات ہے کہ پیدا ہوئی ہے تو اللہ سے ہم کلام ہے کہ اللہ ایک نظر مانی تھی، اس نظر میں تو نے مجھے بیٹی عطا، اب بیٹی تو نے دی تو میں تیرے سے التجا کرتی ہوں، انی اعیذھا بک وذریتھا، گویا اس پیدا ہونے والی بچی پر ہی اس کی ماں کا خیال کیا ہے کہ اس کو منظورہ بنا کر نان رکھ دینا مقصد نہیں، اس کو تارک بٹھا دینا، ہمارے یہاں معروف ہے نا یہ لفظ کہ تارک بٹھا دیا ہے اس کو، یہ فلاں حضرت صاحب کی وہ بیٹی جس کو تارک بٹھا دیا گیا ہے، فلاں پیر جی کی صاحبزادی جو یا صاحبزادہ جو تارک بیٹھا ہے، وہ شادی ساری زندگی نہیں کرتا۔ ماں کو شک تھا کہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ بغیر باپ کے کوئی معاملہ ہو جائے، یہ تو بچپن میں ابھی پیدا ہوئی بچی ہے، ماں دعا کرتی ہے کیا؟ انی اعیذھا بک وذریتھا، اللہ میں اس کی ذریت کو بھی اور اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں،
کہ یہ جو شیطانی شر ہے، یہ جو وسوسے ہیں، یہ جو شیطنت ہے زمانے کی، اللہ اس سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور میں اس کو ابھی نظر کرنے جا رہی ہوں، وہ بات ابھی میں پوری کرنے جا رہی ہوں، اور اس بات کو پورا کرنے سے پہلے تیرے سے دعا کرتی ہوں کہ سے شیطانوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھنا۔ انی اعیذها بک وذریتها، یہ نوزائیدہ بچی ہے، اس پر یہ ماں اس کی کہتی ہے کہ اللہ وقت تو میں نے کر دیے، اس لیے کہ تیرے سامنے پہلے سے بات کر چکی ہوں، اور بات کے خلاف میں اب کرنے کے لیے کیوں، اس لیے محررا میں نے تحریر کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، اس کو تیری نظر کر دیا تھا، اب جو میں نے ایک تحریر دے دی کہ اللہ یہ تیرے لیے مقدس ہے، میں اسے ایسے کیسے یہ دے دی ہے۔ اب دیتے وقت بھی کیا ہے، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطانوں کے لیے تیری پناہ، کہ یہ تیری پناہ، اللہ اپنی پناہ کو اللہ نے کیا اچھا سنایا، فتقبلها فتقبلها ربها، تیرے رب نے تیری اس مناجات کو سن لیا ہے اور اس کو قبولیت بخشی ہے۔ فتقبلها، ایک ہوتا ہے داد رسی کرنا، کسی کی بات کو سننا، سنتا ہے کہتا ہے کہ میری یہ کا بات ہو، استجاب اسے کہتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات آپ کہتے ہیں کہ دعاؤں کو سننے والا قبول کر، دعاؤں کو مان لینے والا، اور ایک لفظ ہے قبول کر لینا، قبل قابلہ یا یہ داد رسی صرف کرنا نہیں، یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کو برضا اور رغبت قبول کر لینا، پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جو جس کی خواہش ہے اس کے مطابق اس کو عطا بھی کر دینا، یعنی بدلے میں وہ چیز اسے مل جائے، وہ جو قبولیت ہے جس کے بدلے میں وہ جو مانگا جا رہا ہے مل جائے، اسے کہتے ہیں قابلہ یا عربی میں۔ جہاں بھی یہ دعائیں آئیں گی آپ دیکھیں گے تقبل منی فتقبلها قابل یقبلو، یعنی جہاں صرف دعا مانگی جاتی ہے وہاں ہے استجاب، اور اللہ مستجاب الدعوات ہے، اور جہاں اس کے مقابلے میں اس کا خوشی کے ساتھ قبول کر کے اس کو اس کا بدلہ مل جائے وہاں اس کو کہا ہے تقبل، یہ ہے فتقبل منی، یہ ہے قابل قابل یقبل، فتقبلها ربها، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تیرے رب نے اسے قبول کر لیا، گویا جو تیری خواہش ہے اس کے مطابق تجھے بدلے بقبول حسن، کیسا قبول کیا، اگر مزید اس کی وضاحت کر دی، بہترین قبولیت، یعنی ایسی قبولیت ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی قبولیت ہے ہی نہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا، انبتها اگانا، پرورش کرنا، بڑھوتری کرنا، بڑھانا، نباتات اسی سے ہے، جو انگوریاں اگتی ہے زمین سے۔ اب اس کے متعلق بھی چند ایک الفاظ سن لیجیے کہ پرورش میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور اللہ رب کریم نے جن الفاظ کو جہاں بیان فرمایا ہے ان کی طرف بھی کیا ہے۔ انبتها نباتا حسنا، یعنی پرورش کی بہترین پرورش۔ انبتا اس کا مادہ ہے نون با اور تا،
اور اس کا معنی ہے اصل میں خوراک مہیا. میں نے عرض کیا نباتات سے بڑھوتری ہوتی ہے، خوراک مہیا کرنا. نبات یعنی پرورش ہے، پرورش کے لیے خوراک کی ضرورت ہے. تو خوراک کی ضرورت ہو تو اس کے لیے جہاں لفظ اللہ نے دیا ہے وہ ہے انبتہ، نبات سے نون با اور تا. انبتہ نبات الحسنہ یعنی بہترین پرورش کی، اچھی پرورش کی، ایسی جس پرورش کرنے کا حق ہے وہ ادا کیا. اور یہ پرورش کون کرتا ہے؟ یہ نشو و نما سے کہتے ہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا یعنی یہ نشو و نما جو کی ہے یہ اللہ رب العزت نے خوب نشو و نما کی ہے. اب اس خوب نشو و نما سے ہمارے مفسرین نے کیا کیا کچھ بنا دیا، وہ آپ تفاسیر پڑھ لیں تو بہتر ہے. میں اشارہ کر دیتا ہوں. یوں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ایک دن ان کا سال برابر یہ پڑھ وہ 12 دن کی 12 سال کی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بھائی اللہ کی کتاب کو مذاق کس کس طریقے سے نہیں کیا اور کہاں کہاں سے اٹھا کر باتیں کہاں لگا دی. یعنی بہترین پرورش کو اٹھا کر ایک دن کو سال برابر کیا، گویا وہ 2 مہینے کی 60 سال کی بنائی اور پھر سارے کام کروائے اور دنیا سے فارغ کر دیا. کہاں پرورش، کہاں کفالت، کہاں ان کے سارے معاملات، کہاں زندگی گزارنا. کیا اس کو پیش کرنا تھا؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کو قبولیت بخشی ہے کہ مریم کی والدہ جو تیرا خیال تھا کہ میرا بیٹا ہو، میں نے نظر مانا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور زندگی گزارے. اللہ نے یہ بیٹی دے کر اس بیٹے سے کئی گنا بہتر کیا ہے. اسے ہم نے کیا بنایا ہے؟ ہم بادہ نبات الحسنہ یعنی بہترین پرورش کو ہم نے ایک دن کے سال برابر کر دیا اور پھر پتہ نہیں کیا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. پرورش کے لیے کہیں الفاظ آتے ہیں ساتھ. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 2. تو یہ رب پرورش کرنے والا ہے، پرورش کنندہ رب. را با اور با ایک لفظ اس کے لیے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن کریم میں کہا الم نربک ولیدا، جب تم ابھی بچہ تھے کیا اس وقت ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ الم نربک ولیدا، کیا اس وقت ہم نے تمہاری رب پرورش کرنے. پھر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے نشا، نون شین اور حمزہ. نشا قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا کہ آبا میں یونشا فی الحلیۃ وہو فی السابق المبین. قرآن کریم فرمایا کہ کیا وہ جو پرورش پاتی ہے، آبا میں یونشا فی الحلیۃ، وہ جو پرورش پاتی ہیں زیورات میں. کون ہے؟ بیٹیاں. کیا وہ جو پرورش پاتی ہیں زیور میں وہ ایسی ہے جو جھگڑے کے وقت غیر مبین اپنی بات کو واضح بھی نہیں کر سکتے. کبھی خیال کریں بیٹی کی طرف، بیٹی بیٹا آپس میں جھگڑ جائے تو بیٹی ایک دفعہ بات کرے گی، 2 دفعہ بیٹا چمٹا رہے گا، منوا کے چھوڑے گا، بیٹی کم ہو جائے گا کیونکہ وہ زیادہ جھگڑ سکتی ہے. فطری طور اب میں یونشا فی الحلیۃ یعنی وہ جو زیورات میں پرورش پانے والی ہیں
یہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے خیالات کیا ہیں؟ میری انگوٹھی ہو، میری چوڑی، یہ کانٹے، ناک سیدھا ہوا، بچی چھوٹی تھی، یعنی وہ اس طرح کے خیالات فطری طور پر اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھگڑے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ کیا ہے، آپ زمانے میں دیکھ لیجئے جہاں جھگڑا ہوتا ہے بیوی میاں کے ساتھ آپ سے خاموش ہو جاتی ہے، بہن بھائی کا ہے تو بہن خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں آپ دیکھ لیں اس میں عورت لڑ جھگڑ کرا کر کے اپنی بات کو صحیح معنوں میں وہ منوانے کا طریقہ بھی نہیں سکتی۔ تو یہاں یہ پرورش کے لیے لفظ جو استعمال کیا وہ تھا نون شین اور ہمسا ہے، یہ بھی پرورش پیدائش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر پرورش کے لیے اللہ رب کریم نے جو الفاظ دیے اس میں ایک لفظ ہے کفل، آگے آ رہا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پرورش کی مریم کی اچھی پرورش کرنا۔ یہ پرورش کون سی ہے؟ یعنی بڑھوتری ہوئی یہ اللہ کے فضل و کرم سے، ان کے جو یعنی کھانے پینے کا سلسلہ تھا وہ اللہ رب کریم کی طرف سے بہت اچھا ہوا۔ تو یہ کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم نے وضاحت کی، فرمایا کہ تم یہ آل عمران اور آل ابراہیم کی بات چل رہی ہے تو سمجھ لو کہ ایک وقت تھا ان کے جد نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ یعنی یہ جس نسل سے سلسلے میں آ رہی ہے وہاں تو کھلانا اور کسی کا ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس سٹیج پر مراجمان ہونے والوں کا رزق آپ کے ہاتھ میں آیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا کفیل ہو گیا اس کا، اور یہ کفیل کھانے پینے کا ہے۔ آج تک کوئی بتاؤ کفیل کھلانے والے کو کیسے؟ آپ زمانے میں دیکھیے بھائی جتنے کفالت والے ہیں جو کفیل ہیں وہ کھانے پینے کا انتظام دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری میں کیا ہے؟ یعنی یہ جس کی کفالت میں گیا ہے وہ کفیل کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کو کچھ اوپر نیچے نہیں کرنے دے گا، یہ اس کی ہے پرورش میں، لیکن یہ کھانے پینے کی ذمہ داری اس کی نہیں، وہ کفالت سمجھیے کیا کیا ہے۔ اللہ ارشاد وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ان کا کفیل مقرر کیا ہے، اور کفیل ہے پرورش کرنے والا، لیکن یہ پرورش تربیت کرتا ہے۔ جو تربیت کرنے والا ہے وہ کفیل ہے، پرورش کنندہ ہے لیکن تربیت کرنے والا، تعلیم اور تربیت کرنے والا جو ہے وہ ہے جو کفیل مقرر ہوتا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی تعلیم و تربیت کس کے ذمہ لگائی جائے؟ دیا ہے، نظر تو مان لی ہے، پیدائش سے پہلے منظورہ تو ہے، لیکن اب تعلیم و تربیت کی بات ہے تو ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے؟ یہ کفالت کون سی ہے؟ تعلیم و تربیت کی، یہ علمی کفالت ہے جو اللہ رب کریم نے نبی کے ذریعے ایسی کروائی، کیونکہ یہ نظر مانی گئی ہے، اور نظر مایا اللہ فرماتا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کو زکریا کی کفالت میں پیش کیا گویا تعلیم و تربیت ان کی أَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور جو کفیل ہوتا ہے تعلیم و تربیت کرنے والا، وہ جہاں تعلیم اور تربیت کرتا ہے وہاں کھانے کے انداز سکھاتا ہے، وہاں اٹھنے بیٹھنے کے انداز سکھاتا ہے،
وہ اس کو بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ دیتا ہے، اور یہ سارے طریقے اور سلیقے جہاں یہ دیتا ہے وہاں اس کے کھانے پینے کا بھی کبھی بات کرتا ہے، تو ایسی بات اس میں نہیں۔ یہ آج کی مدارس ہے جو روٹیوں پر پالتے ہیں اور اس طرح کے کفیل مقرر ہیں کہ لوگ کھائے ہیں وقت سے اور جا کر مسجدوں میں مانگتے ہیں کہ یہ میں اتنے بچے پال رہا ہوں، ان کے لیے چندہ ہوتے، لیکن ادھر کفالت کون کی ہے؟ فرمایا کہ یہ ہے انبتھا نباتا حسنا، یہ معاملہ اللہ کا ہے، جو اس کی بڑھوتری والا اور کھانے پینے کے انتظامات کرنے والا ہے وہ اللہ کا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے تیری بات کو بہترین طریقے سے قبول کر لیا۔ وہ رب جو پرورش کنندہ ہے، جو کھانے پینے کے انتظام کرنے والا ہے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور انگوری دینے والا، وہ بہترین انگوری دینے والا موجود ہے۔ ان نباتات کا جو سلسلہ ہے وہ سارا اس نے اپنے پاس، وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور تعلیم و تربیت اللہ کرتا ہے، ہاں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کسی کو ذریعہ مقرر کرتا ہے، اور وہ جو ذریعہ مقرر کیا ہے وہ سیدنا زکریا نے۔ وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا۔ کہانیاں بنانے والوں نے عجیب و غریب کہانیاں، جب کبھی داخل ہوتے ہیں، کفالت کرنے والا جو تعلیم و تربیت کرے وہ جب کبھی داخل ہوتا ہے تو کبھی کبھار آتا ہے، نہیں اس کی کفالت نہیں ہے، جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں، یعنی آنا جانا تو چلتا ہے تعلیم و تربیت کے دوران، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، کبھی وہاں تعلیم ہے کبھی وہاں ہے، نماز ادا کرنی ہے کروانی ہے، باقی سلسلے ہیں، لوگوں کی بات سننی ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کے سارے کام کاج ہے، معاملات ہے، کھانے پینے کا انتظام ان کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھی نکلنا ہے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہونا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے سارے معاملات میں جب بھی آپ داخل ہوتے ہیں، کلما دخل علیہا، جب بھی اس پر داخل ہوتے ہیں، زکریا المحراب، محراب میں جب بھی زکریا علیہ السلام جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے ہیں، پھل فروٹ، کھانا پینا، اناج، رزق میں کیا کیا ہے؟ ان ربہم یرزقون ہے، وہاں پہ موسم خلقت ومما رزقناہم ينفقون، رزقناہم بے موسم پھل دیتے ہیں۔ یار کچھ تو خیال کرو اللہ کے بندو کہ کہاں کی بات اور کہاں جا کے پھٹ کر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کر دے۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب ان کے پاس جاتے تو ظاہر ہے انسان جہاں رہتا ہے وہاں اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی، ان کے پاس کھانے پینے کی وہ اشیاء جو موجود ہے وہ وہاں پاتے تو وہ تعلیم و تربیت میں کیا بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہا یا مریم اللہ کی سوال کرتے ہیں مریم یہ کہاں سے ہے؟ یہ بات کرتے وقت خیال ضرور رکھیے کہ ادھر استاد اور شاگرد کی بات ہے، یہ ضرور رکھیے کہ خیال کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جو وہاں جا کر بات کر رہے ہیں، اور یہ نہ محسوس کیجیے کہ یہ کوئی عام فرد کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، اور وہاں جاتے ہیں تو تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، مریم کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ تعلیم و تربیت میں سوال کیا ہے؟ کفلھا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب جاتے ہیں تو ان کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اب کچھ بھائی یہ کہیں گے کہ اگر یہاں پھل فروٹ اور وہ جو بے موسم ہے مان لیا جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ یہاں اللہ کی کتاب میں کوئی بات ایسی نہیں ہے، میں اس کو کیسے تعلیم و تربیت ہے تو تعلیم و تربیت میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ کہاں سے ہے، وجد عندہا رزقا، رزق پاتے تو پوچھتے، کھانا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟
اب یہ تعلیم و تربیت ہو تو کبھی بچے کو استاد نہیں دیکھتا، بیٹا یہ کہاں سے لیا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے تو تعلیم میں گویا یہ ایک سبق ہے کہ ہمیں جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اس لباس کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ جب یہ مانتے ہو تو پھر یہاں تعلیم کے آخر پرابلم کیا ہے کہ اس بات سے انکار کرتے ہیں تو بھارت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لے کر نہیں آئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کون دے گیا، تو انہوں نے کہا وہ آسمان سے، وہ دروازہ بند تھا، تالا لگا تھا، وہ اپنے کام میں نکلے، واپس آئے، دیکھا نظر پڑا، بے ہوش ہوئے، پوچھا مریم کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے کہا خدا کے بندو یہ کہانی جتنے بھی لوگوں نے گھڑی، آپ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے؟ نہیں، یہ وہ اسرائیلیات ہیں جو گھڑی کھڑائی ذاتی نامی سے، لیکن ایسی دل میں بیٹھی ہے کہ ان تعلیم و تربیت کی طرف نہ، وہ تو ہمارے سرے سے گئی نا، وہ بلا ہمارے سے گئی۔ وہ کیا ہے تعلیم و تربیت؟ یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ مریم یہ کہاں سے ہے، قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا اس میں عجوبہ تھی جس کو عجوبہ بنایا؟ اللہ کی کتاب عجوبے پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، تعلیم اور تفہیم کی کتاب ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ سورہ آل عمران جو اس وقت ہمارے مسلسل سبق میں ہے، اس کی آیت نمبر 37 آج کے سبق میں ہمارے مضمون میں آخری آیت ہے۔ 2 آیات گویا 3 میں نے تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، تو 2 آیات کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا۔ اللہ توفیق دے تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو انشراح کے ساتھ کھول کر مختلف تفاسیر کو دیکھیے، اور ان تفاسیر میں سے جو آپ کی تفہیم ہوتی ہے اسے اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہاں جو بات میں اپنی تفہیم کے مطابق عرض کرتا ہوں، آپ بیٹھیے، میری تفہیم غلط ہے تو خود رکھیے، اور اگر یہ تفہیم کسی حد تک بھی ذہن میں بیٹھتی ہے تو قطعاً یہ اس سٹیج سے نہ کبھی مطالبہ تھا، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا کہ بعد کی تفہیم کو منوا کر چھوڑ دیں۔ تفہیمات لینا حق ہے، آپ بھی اللہ سے توفیق طلب کیجیے اور کوشش کیجیے۔ میں بھی اسی کوشش کا متلاشی ہوں، لگا ہوا ہوں اس کوشش میں کہ اللہ توفیق دے تو ہم
قرآن کو صحیح معنوں میں بغیر اس بات کے ذہن میں رکھے ہوئے کہ ہمارے پچھلوں نے کیا کیا کہا، ہم خود بھی اور بجائے اس کے کہ ہم انہیں کے کیڑے نکالتے رہے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، حق ہے کہ میرے لیے اگر کوئی سبق ہے میں یہ سمجھا ہوں ان آیات سے کہ ہر کفیل کا حق ہے، جو تعلیم اور تربیت کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں کفیل۔ کفالت جو تعلیم و یعنی ذمہ دار ہے، جو اس کے اوپر جس نے اس کو غلط حرکات سے بچانا ہے اور سیدھے راستے پر لگانا ہے، اور غلط حرکت ہوگی تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے معافی دینا ہے یا دلوانا ہے۔ یہ کفیل کا کام ہے، اور یہ کفالت میں آئی ہے سیدہ مریم، کفیل ہیں ان کے سیدنا زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی کفالت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیدائش سے پہلے ہی منت میں آ گئی تھی، منظورہ ہو گئی، اور منظورہ کی پرورش اگر ایک نبی کے علاوہ کوئی اور آخر کیسے کر سکتا تھا؟ تو اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں سیدہ مریم کو دے دیا گیا کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ جب بھی سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے وہاں رزق پاتے جو پڑا ہوا ہے ان کے پاس، اور وہ جب بھی دیکھتے پوچھتے کہ یہ مریم کہاں سے ہے۔ تو تعلیم و تربیت ایسی کی ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی ان کا خیال نہیں بنا کہ یہ میرے باپ نے مجھے بھیجا تھا، میری والدہ مجھے لے گئی ہیں، یہ آپ لے کر آئے تھے، یہ فلاں نے ادھر سے بھیجا، نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ وہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرے اللہ ہے۔ نبی کی تربیت یہ ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے تو یہ کرتا ہے کہ جو بھی تجھے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اللہ بغیر حساب کے رزق نہیں دے رہا، اب نہیں دے رہا، بغیر حساب کے نہیں دیتا، حساب کر کے دیتا ہے کہ تجھے اتنا ملے گا، تجھے اتنا ہی دینا ہے، یہ دینا بغیر حساب کے۔ جو مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے نہیں، مانگنا تو درکنار، جو اسے نہیں مانگتا وہ اسے بھی دیتا ہے، جو اسے تسلیم ہی نہیں کرتا سرے سے وہ اسے بھی دیتا ہے۔ اور تعلیم نبی کی ہو تو وہ اللہ کی طرف راغب کرے گا، یہ تعلیم دے کہ اللہ کی طرف خیال کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، فرمایا کہ اللہ دیتا تو ہے لیکن خوش اس سے ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اور پھر مانگے اور ساتھ مانے بھی کہ میرے اللہ نے مجھے